اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جانتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان بہت اچھی شخصیت، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں۔ جب بھی حضرت تشریف لاتے ہیں ہمارے پروگرام میں خوبصورتی سی پیدا ہو جایا کرتی ہے اور بڑی شفقت فرماتے ہیں، محبت فرماتے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا عبد القدیر دامت برکاتہم العالیہ۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج، خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ سے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اور ماشاء اللہ آپ کو دیکھ کر، آپ کے پروگرام کو دیکھ کر مزید ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ حضرت، یہ سب آپ کی دعائیں، اللہ پاک آپ کی یہ دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائیں۔ انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے شرم و حیا۔ شرم و حیا انسان کی زندگی کا اگر حصہ بن جائے، اگر انسان پہچان جائے شرم کسے کہا جاتا ہے اور حیا کسے کہا جاتا ہے، اور کس مقام پر شرم کرنی چاہیے اور کس مقام پر ہمیں حیا آنی چاہیے، تو یقین مانیے ہماری زندگی بہت بڑی آسانی سے اور بہت اچھے انداز سے گزر جائے گی۔ اور جب ہم دنیا سے جائیں گے نا، تو جانے کے بعد لوگ ہمیں اچھے لفظوں میں بھی یاد کریں گے، بڑا شرمدار انسان تھا، بڑا باحیا انسان تھا۔ تو یہ ساری چیزیں اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے، شرم و حیا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز اب بہت سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی آخر وجہ کیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرم و حیا کے حوالے سے کیا ارشادات فرماتے ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن میں کیا ارشاد ہے، اور ہمارے اولیاء اکرام اللہ کے دوست شرم و حیا کس طرح کرتے ہیں، اور جو شرم و حیا کے پیکر ہوا کرتے ہیں ان کے لیے کیا انعامات ہیں، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ حضرت ارشاد فرمائیے گا شرم و حیا کس چیز کا نام ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ حمید بھائی، جس عنوان پر آپ نے ماشاءاللہ آج پروگرام کرنے کا ارادہ کیا ہے، میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ عنوان جو ہے وہ آج کل کے دور کی تمام بے راہ روی کے مسئلے کا حل کرنے کا سب سے بہترین بنیادی ذریعہ ہے۔ بالکل۔ اور اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں تو ہمارے 99% جو معاشرے کی خرابیاں ہیں وہ سیٹ ہو جائیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اگر پورے دین اسلام کا ماخذ اور خلاصہ اگر آپ ہم سے کہیں 6 گھنٹے کے لیکچرز اور 24 گھنٹے کے بیانات اور کتابوں کی تحریریں اور اس کے بعد تبلیغ کا سارا کام، جس بنیادی عنصر پر کام کرنے کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنے معاشرے زندگی کو سدھار سکتا ہے اور جس سے وہ اسلام کے فائدے اٹھا سکتا ہے، جس سے وہ اللہ کا قرب پا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں اس وقت عمل میں آ سکتی ہیں جب بندے کے اندر شرم و حیا ہوگی۔ جی، تو دس از دا کی آف آل دا سکسیز ان دا سوسائٹی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر بندہ نیک بندہ بننا چاہتا ہے، بلکہ کہلاتے ہیں بعض اوقات برائے نام کہ ہم اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، تو اس کی کوئی مثالیں ہونی چاہیے، اس کی کوئی پہچان و شناخت ہونی چاہیے، اور آپ کا عمل بتائے کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ بے شک۔ تو یہ عنوان اگر میں اور آپ کے سمجھ میں آ جائے تو میں یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ نور ہدایت کا آج کا یہ پروگرام سارے پروگرام پر یہ بازی لے جائے گا۔ بے شک۔ اور ہمارے ناظرین اگر اس کو غور سے توجہ کے ساتھ سنیں اور درس کے طور پر اس بات کو لیں، صرف انٹرٹین کرنے کے لیے نہیں اور نہ صرف محظوظ ہونے کے لیے، بلکہ ان کا، ہمارے سننے والوں کا مد نظر بھی یہ ہونا چاہیے کہ وہ دین سیکھیں۔ دس از دا دین پلیٹ فارم فار ایوری ون۔ ہمارا مقصد بھی یہی ہے، بالکل دین کی کلاس لگ رہی ہے، اور ہم یہاں پر جو ہے وہ اسلام کے مختلف شعبات پر بات کرتے ہیں اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ بے شک۔ یقیناً آپ بھی جانتے ہیں کہ اس حوالے سے نہ تو آپ کا کوئی ذاتی معاملہ ہے اس حوالے سے، نہ میرا ہے الحمدللہ۔ تو ہمیں قدم قدم پر ہم ثواب کی نیت سے ماشاءاللہ یہاں پر شرکت کرتے ہیں، تاکہ ہمارے ناظرین جو ہے کسی ایک بات پر بھی اگر عمل پیرا ہو جائیں تو ان کی بھی آخرت سنور جائے، ہماری بھی آخرت سنور جائے۔ اور بالکل جہاں تک کہ شرم و حیا کے حوالے سے بات ہے تو اس عنوان کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، ہم اور آپ معاشرے کے ہوتے ہوئے چلن اور چال چلن کو دیکھ کر کے تعریفات سیٹ کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تعریفات کو سیٹ کرنے کا معیار معاشرے کے چال چلن نہیں ہوا کرتے، بلکہ کتابیں ہوا کرتی ہیں، اور کتابیں جو ہے وہ اصول بتاتی ہیں، نظریات کو پیش کر رہی ہوتی ہیں۔ دیکھیے، شرم و حیا اور حیا کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو حیا کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کریمہ کے اندر فرمایا۔ عربی کے اندر جو لفظ بار بار استعمال ہوتا ہے وہ حیا کا ہی استعمال ہوتا ہے، اور احادیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جس چیز کو پروموٹ کیا اور جس طرف اشارہ
دیا وہ حیا. شرم ایک اضافی لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے بہرحال اس کے ساتھ, لیکن حیا جو ہے وہ اصل میں عربی کا لفظ ہے, اور اس کے حیا کہتے ہیں کہ یہ حیات سے ماخوذ ہے, اور اس حیات کہتے ہیں زندگی کو. اگر دیکھا جائے تو دیکھیے حیا کا اپنے ماخذ سے نکلنا ہی بتا رہا ہے کہ اگر حیا ہے تو زندگی ہے, اور اگر حیا نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے, فائدہ ہی نہیں. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ حیا ہوتا ہی اسی کے اندر ہے جس کے اندر اصل میں زندگی گزارنے کا شعور آ جائے, اور اگر شعور نہ ہو تو اس کو زندگی نہیں کہا جائے گا. بالکل, پھر تو وہ ایک بیرا روی والی چال بن جاتی ہے انسان کی, اور اس کی جو اپوزٹ ہے وہ اصل میں فحش کے معنی میں آتا ہے, یعنی کہ اس کا مطلب بے شرمی ہوتا ہے, بے غیرتی ہوتی ہے, ڈٹائی ہوتی ہے. تو ناظرین اس کے اپوزٹ کو اگر سمجھ جائیں تو اس کے معنی کو سمجھ جائیں گے کہ جو چیز بے شرمی کے اپوزٹ ہے وہ شرم و حیا ہے, جو چیز بے غیرتی کے اپوزٹ ہے وہ شرم و حیا ہے, یا جو چیز ڈٹائی کے اپوزٹ ہے وہ شرم و حیا ہے. تو شرم و حیا اصل میں اس بات کا نام ہے کہ جہاں پر انسان اپنی زندگی کے ماخذ کو سمجھے, زندگی کے مراکز کو سمجھے, اور ان اصول کو اپنے ذہن میں رکھے کہ جن کی بنیاد پر وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میں صحیح معنوں میں بہترین اور کامیاب زندگی جو گزارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے اس پر وہ چلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو دیٹ از فرام حیات, کیونکہ زندگی وہ گزار رہے ہیں آپ جو اللہ اس کے رسول نے چاہا ہے آپ سے, جس کا تقاضا کیا گیا ہے. تو اس حیات کامیاب کو حاصل کر لینا اور اس رستے پر چل کر اپنی زندگی کو کامیاب بنانے والا عمل ہی اصل میں اس سے شرم و حیا ماخوذ ہے. یہ اگر آپ کے پاس ٹولز ہوگا تو آپ کی زندگی حیات کی طرف بڑھ رہی ہوگی, ورنہ الحیات کالممات, آپ کی زندگی جو ہے وہ مردار کی طرح ہے, اور زندہ اصل میں ہے ہی وہی لوگ کہ جس کے اندر شرم و حیا موجود ہے, جس کے اندر نہیں ہے وہ مردہ ہے. بالکل اچھا حضرت, جیسے کہ کوئی ہر چیز کی اقسام ہوا کرتی ہیں, تو شرم و حیا کی اقسام کے حوالے سے ارشاد فرمائیے گا. مزید اس کو آپ نے ماشاءاللہ کھول کر کے اپنے ناظرین کو سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ, بہت اچھی بات ہے. دیکھیں بنیادی طور پر شرم و حیا جو ہے وہ 3 اقسام کی ہوتی ہیں. ایک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اور دوسری جو ہے شرم و حیا وہ لوگوں سے, اور تیسری شرم و حیا وہ اپنے آپ سے. 3 اقسام کی جو شرم و حیا اگر ہم سمجھ جائیں تو ہماری زندگی کا یہ سارا پہلو اس پہ کور ہو جائے گا. سب سے پہلی شرم و حیا آپ کو اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کتاب کا نام صحیح حدیث ہے, صحیح الجامع الصغیر میں حدیث نقل کی جاتی ہے. فرمایا گیا, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ سے ایسے حیا کرو جیسے اس سے حیا کرنے کا حق ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرنے کا معنی یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے جن ذمہ داریوں کو, جن پابندیوں کو ہم پر لاگو کیا ہے کہ جو حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے بندہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے, ان تمام لمیٹیشنز کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہنا, اور یہ سوچ کر آگے بڑھنا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, یہ سوچ کر آگے چلنا کہ میرے اللہ میرے پر پل کی معاملات سے آگاہ اور باخبر ہے, یہ سوچ کر کے آگے بڑھنا کہ میری تنہائیاں بھی اللہ جانتا ہے, میری خلوتیں بھی اللہ جانتا ہے, میری انفرادی زندگی بھی اللہ جانتا ہے, میری اجتماعی زندگی, میری پلاننگ سے اللہ آگاہ ہے, میری نیتوں سے اللہ آگاہ ہے. تو جب بندہ ان معاملات کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کرنے کا کہا جاتا ہے. دیکھیے میں آپ سے ایک حدیث پیش کرتا ہوں اسی حوالے سے یہاں پہ, کہ اللہ سے شرم و حیا کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے میرے اور آپ کے لیے. میں اور آپ بعض اوقات لوگوں سے شرم و حیا کو تو بڑی اہمیت دے رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کے سامنے یہ کام نہیں کرنا ہے, فلاں کے سامنے یہ کام نہیں کرنا ہے, دیکھو فلاں آ گیا, فلاں سے چھپ کر ہم نے یہ کام کر لینا, ٹھیک ہے بچ جائیں گے ہم. لیکن اللہ سے شرم و حیا کرنا ان سے بھی زیادہ ضروری ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ, اگر تنہائی میں ہمارا سطر کھل جائے, شرمگاہ نظر آ جائے, تو کوئی مسئلے والی بات تو نہیں ہونی چاہیے. میرا آقا نے فرمایا, اے میرے صحابی, تم میں اللہ سے شرم و حیا کرنا زیادہ ضروری ہے. اگر تم تنہائی میں ہو تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا, تو اس بات کا تو تمہیں ذہن میں لازمی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کی وجہ سے ہمیں تنہائی کے اندر بھی ان امور سے بچنا ہے کہ جو امور ناپسندیدہ ہیں معاشرے کے اندر. اب دیکھیے اسلام کتنا پیارا درس ہمیں حیا کے حوالے سے دے رہا ہے. اور لوگوں سے شرم و حیا کا معنی کیا ہے؟ علماء نے فرمایا کہ لوگوں سے شرم و حیا کا معنی یہ ہے کہ آپ کسی کو تکلیف نہ دیں. پہلی بات تو یہ کسی کو تکلیف نہ دیں, اور ذرا سی بات پر دشمنی کرنے کو تیار نہ ہو جائیں. ان 2 باتوں سے اجتناب کیجیے گا آپ, تو یہ آپ کا لوگوں سے شرم و حیا ہو جائے گا. آپ کی ذات سے, آپ کی زبان سے, آپ کے ہاتھ اور پاؤں سے اگر کوئی بندہ تکلیف میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا شرم و حیا جو لوگوں سے متعلق ہے اس کے اندر آپ کا کوئی کردار نہیں ہے. اور یہ کردار تبھی قابل قبول ہوگا کہ جب آپ کسی کو تکلیف دینے سے بچ جائیں گے, اور بات پر دشمنی کرنا, گالیاں دینا, بات پر کسی سے لڑائی جھگڑے کرنا, بات پر لعنت و ملامت اور جہنم تک پہنچا دینا, قبر تک پہنچا دینا, اور ان کی نسلوں کو معاذ اللہ گالیاں دینا, برا بھلا کہتے رہنا, اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا غلاظتیں اور قباحتیں اور بکواسات ہم اور آپ اختیار کرنے والے بن جاتے ہیں. ہمیں بھائی اس کی بڑی بڑی مثالیں ہیں. ہم نے راہ چلتے ہوئے لوگوں کو دیکھا کہ اگر کسی کو غلطی سے ٹھوکر لگ جاتی ہے تو وہ تو اس کو ایسے زدوکوب کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے اس نے اس کا قتل کر دیا ہو, اللہ نہ کرے. یعنی کہ اس طریقے سے ریئیکشن کرنا اور اس کو بات پر مار اور طرح کی گالیاں دینا اور اسے ذلیل کرنا اور رسوا کرنا, یہ سمجھتے ہیں یہ لوگوں سے شرم و حیا, اس کا مطلب ہے اسے
چیزیں نہیں ہیں. اگر شرم و حیا ہوتی تو بلکہ بعض اوقات تو نفیس انسان ہوتے ہیں انفرادی زندگی کے اندر, لیکن اصل بندہ سمجھ میں تب آتا ہے جب اس کے ساتھ زیادتی کی جائے اور وہ اس کا رسپانس بڑے آرام طریقے سے کر رہا ہو, تو اس کی زبان بعض اوقات اتنی کراس کر جاتی ہے کہ جناب وہ لمیٹیشن چھوڑ دیتا ہے. بہرحال تو لوگوں سے بھی شرم و حیا کرنا یہ حیا کی اقسام میں سے آتی ہیں. اور پھر کہا کہ اپنے آپ سے شرم و حیا کرنا, یہ تو بھی بہت ضروری ہے. ہاں یہ بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ تنہائی کے اندر آپ اکیلے ہوتے ہیں تو انسان کبھی اپنے آپ سے بھی حیا کرتا ہے نا, کہ میری زبان, میری آنکھیں, میری زبان پر جاری ہونے والا کلمہ, میرے سینے میں جس کی یاد میں دھڑکتا ہے وہ دل, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. میری یہ پیشانی سجدے میں نماز میں جا رہی ہوتی ہے, میں اس زبان سے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں, اسی زبان سے معاذ اللہ میں گالیاں بکنے والا بن جاؤں, تو انسان اپنے آپ سے بھی حیا کرتا ہے. اور سب سے بہترین محاسبہ بھی اپنے آپ سے محاسبہ کرنا ہے. دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا, کہ اپنا محاسبہ خود کرو اس سے قبل کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. اپنے آپ پر غور کرو, اپنی کیفیت کو دیکھو, تمہارا دین, تمہارا مذہب, تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن کن سے تمہارا تعلق ہے, کتنے عظیم لوگ ہیں, اتنی عظیم کتاب آپ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے ہدایت پانے کے لیے. اس کے باوجود اگر شرم و حیا بندہ اپنے آپ سے ہی نہ کرے, اپنے آپ سے ہی وہ شرم و حیا نہ کرے, بے شرم اور ڈٹائی اور بغیرتی کرنے والا بن جائے, تو یہ تینوں اقسام پر اسٹرگل کرنے والا بندہ یا فیل ہو جانے والا بندہ وہ شرم و حیا کے پیرامیٹر پر اترنے والا نہیں ہوتا. اور اس کی ضروری سب سے زیادہ بات یہ کہ ان تینوں سے شرم و حیا کا عمل اپنا لیا جائے تو ایسا بندہ شرم و حیا کا پیکر بننے والا بن جائے گا. جیسے حضرت آپ نے ارشاد فرمایا اقسام کے حوالے سے, پہلی اقسام جیسے آپ نے فرمائی اللہ سے شرم, آخری جو آپ نے اقسام ارشاد فرمائی کہ خود سے بندے کی شرم, اس پہ شاعر فرماتا ہے کہ دروازے بند کر کے گناہ کیوں کرتا ہے, دروازے بند کر کے گناہ کیوں کرتا ہے, تنہائی میں دیکھنے والا اللہ ہے. اگر ہمارے ذہن میں یہ بات سما جائے, ہمارے دل و دماغ میں اگر یہ بات آ جائے کہ تنہائی میں بھی اللہ دیکھتا ہے, تو شرم و حیا یقیناً ہم شرم و حیا کے پیکر بن سکتے ہیں. اچھا حضرت ارشاد فرمائیے گا عملاً جو ہماری زندگی ہوتی ہے اس حوالے سے اگر تھوڑی روشنی ارشاد فرما دیں کہ اس میں ہم کس طرح شرم و حیا کا پیکر بن سکتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. یہ اتنا عظیم موضوع ہے کہ اس پر جتنی بات کی جائے کم ہے, اور سامعین اور ناظرین کو اس سے ہم پھول لینے چاہیے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے. دیکھیے عملی زندگی میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے خیالات و تصورات میں شرم و حیا آ جائے. سب سے پہلی بات جہاں سے انسان چیزوں کو جنریٹ کر رہا ہوتا ہے, دیٹ از اے پوائنٹ کہ آپ وہاں سے کانسیپٹ بنا رہے ہوتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اپنے آپ کو ہم پرکھیں اس پیرامیٹر میں کہ ہماری کیا حالت ہے. خیالات و تصورات کے اندر شرم و حیا کا آنا بہت ضروری ہے. اگر یہاں اس پوائنٹ میں ہم لیک کر گئے تو آگے ہمارا سکسیزفل وے کے اندر بڑھنا مشکل ہو جائے گا. تو سب سے اور اسلام اور قرآن سورہ ناس کے اندر بالکل اسی جگہ پہ ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس, کہ جب تمہارے دل کے اندر وسوسہ وہ ڈالنے والا شیطان آگے بڑھے, تم نے وہاں پر پیر رکھ دینا ہے اور ادھر اسٹاپ لگانا ہے, اور وہیں پر جو ہے وہ اللہ کی مدد مانگنی ہے, اللہ کی پناہ مانگنی ہے, تاکہ تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. اور یہ پوائنٹ ہے, خیالات و تصورات ہمارے بالکل پاک ہونے چاہیے. ہماری سوچوں میں مدینہ ہو, ہماری سوچوں میں اللہ کے نبی کے جلوے ہو, ہماری سوچوں میں اللہ کے نبی کا دیار ہو, ہمارے سوچوں میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں ہوں, ہمارے ذہن و گمان میں اللہ کے نبی کی زندگی ہو, ہماری زبان پر تلاوت کلام الرحمن ہو, نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو, ہماری ماضی کی یادوں میں غزوہ احد ہو, غار ہرا ہو, ہماری ماضی کی یادوں میں ہجرت مدینہ ہو, غار ثور کا تذکرہ آ جائے ہماری زندگی میں, ہماری زندگی میں غزوہ احد میں صحابہ کرام کی جانثاریاں یاد آ جائیں. اور ان خیالات و تصورات کا بندہ ہی اصل میں شرم و حیا کرنے والا بنے گا. تو پہلی بات تو یہ کہ ہماری خلوتوں کے ساتھ سب سے پہلی عملی مثال یہ ہے کہ سوچ ہماری یہ شرم و حیا والی ہونی چاہیے. میں اپنے تمام ناظرین کو, اپنے بھائی بہنوں کو اس بات کی طرف متوجہ کروانا چاہوں گا کہ وہ لاک لگائیں شرم و حیا کا اپنے خیالات کے اندر, تصورات کے اندر, کیونکہ تصورات اور خیالات میں بھٹکنے والا بندہ بعض اوقات بدعملی کی طرف جانے والا بن جاتا ہے. تابق یہ کہ وہ جھڑکے نا اپنے آپ کو یہ کہہ کر کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیطان مردود کے معاملات کے حوالے سے. اچھا آگے چلیے, بات چیت میں بھی شرم و حیا کا تصور بہت ضروری ہے. انسان کلام کرتا ہے, بات کرتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات بازاروں میں اور مارکیٹوں میں اور شاپنگ مال میں کہ کس طرح سے غلیظ جملے باتوں میں استعمال کیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ بندہ جس کی زبان کی وجہ سے انسان اس کے قریب نہ آئے وہ سب سے بڑا بد اخلاق آدمی ہے. وہ مومن جس کی زبان کی وجہ سے انسان دور بھاگے, مسلمان اسے بات کرنا پسند نہ کرے, وہ بد اخلاق انسان ہے. تو کہا گیا کہ بات چیت کے اندر بھی شرم و حیا بہت ضروری ہے. آپ کی لینگویج, آپ دیکھیے نا بعض اوقات تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے, معاشرے کی وجہ سے ہمارا بچہ ایسے الفاظ بول رہا ہوتا ہے,
کہ آپ انسان دنگ رہ جائے کہ یار یہ کہاں سے اس نے سیکھی ساری باتیں. ہمارے میڈیا پہ جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں, چلے میڈیا بھی ذمہ دار ہے اس کے حوالے سے, اچھائی کا بھی ذمہ دار ہے, برائی کا بھی ذمہ دار ہے, دونوں چیزوں کا ذمہ دار ہے بہرحال. تو بات چیت کے بھی حوالے سے ہماری اندر شرم و حیا ہو. کسی بڑے سے بات کر رہے ہیں تو آواز پست ہونی چاہیے, استاد سے کلام کر رہے ہیں, امام صاحب سے بات کر رہے ہیں, کسی عالم دین کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں, اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھے, آواز انداز میں احترام تکریم یہ ہونا بہت ضروری ہے. اور بات چیت کے الفاظ استعمال جو آپ کر رہے ہیں تو دوستوں کے معاملات تو الگ ہیں, لیکن والدین کے ساتھ اس انداز کے اندر بالکل کیجول ہو جانا یہ ذرا سا تکلیف دہ بن جاتا ہے, اور ایسے اندر بندہ شرم و حیا سے ختم ہونے سے بے باکی آ جاتی ہے. جی, اور بے باکی اور اس طرح کی ڈھٹائی والے کام انسان کو بے غیرت بنا دیتے ہیں اور گناہوں پر آمادہ کرنے والے بنا دیتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو بات چیت میں ہمارے اندر شرم و حیا. آگے چلیے تو ہمارے اندر عبادت کے اندر بھی شرم و حیا کا تصور شامل ہو, معاملات میں شرم و حیا کا تصور شامل ہو, لین دین ہے, خرید و فروخت ہے, اور کسی کے ادھار کے معاملات ہیں, دیگر وعدے کے معاملات ہیں, مارکیٹ کے سودے بازیاں ہیں, اس کے اندر شرم و حیا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جھوٹ نہ بولے, وعدے خلافی نہ کرے, کسی کے ساتھ جو ہے وہ غلط بددیانتی نہ کرے, مال بیچتے ہوئے کسٹمر کو نقصان نہ پہنچا دے. یار کوئی شرم و حیا تو ہوتی ہے بندے کے اندر ہے, یہاں بھی شرم و حیا ہونا بہت ضروری ہے. آپ جائیے مارکیٹ میں تو بڑا خوف آتا ہے. امت بھائی مسلمان کا ملک ہے اور اسلامی معاشرے میں ہم رہتے ہیں, ہر جمعے کی نماز میں مسجد میں ماشاءاللہ پہنچتے بھی ہیں, امام صاحب کی تقاریریں بھی سنتے ہیں, اور رمضان کے ہر شو کو بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ, ہر علماء کو بھی سننا چاہتے ہیں, لیکن ہمارے اندر معاملات میں شرم و حیا نہیں ہے. دکاندار کس طرح سے دکانداری کر رہا ہے, خریدار کس طریقے سے خریداری کر رہا ہے, ایسی مثالیں اللہ تعالیٰ میں اس سے بچائے. آگے چلیے تو بہت اہم بات دو جو اس کے اندر عملی مثالوں میں آتا ہے وہ ہے جنسی بے راہ روی. اس کے حوالے سے ہمیں بہت سوچنا پڑے گا من حوص القوم کہ قوم کہاں جا رہی ہے. ہمارا دور, ہمارا یہ معاشرہ, ہماری یہ سوسائٹی, ہمارے یہ اختلاط کے معاملات, ہمارے یہ بے پرواہی کے تعلقات, ایک دوسرے کے آپس کے معاملات اور لین دین اس طرح سے قریب اور کلوز ہو جانا, ہر چیزیں شیئر کرنے والا بن جانا. تو اس کو ذرا غور کیا جائے کہ آج کا مغرب اسی وجہ سے تباہ و برباد ہو چکا ہے. ہمارا معاشرہ اس وجہ سے بچا ہوا ہے کہ ہمارے اندر کم از کم اس حوالے سے جنسی بے راہ روی کے حوالے شرم و حیا موجود ہے. پھر بھی لمیٹیشنز ہیں, لوگوں نے جھنڈے اب تک معاذ اللہ نہ لگا دیے گھروں میں اپنے کاروبار کرنے والوں نے, لیکن بعض ملک اس وقت ایسے ہیں کہ جہاں پر باقاعدہ لائسنس دیے جاتے ہیں. اتنی یعنی کہ بے شرمی اور بے ڈھٹائی کے ساتھ برائی کرنے والا بندہ برائی معاشرے میں کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی ہمارے نوجوانوں کو, ہماری ماں و بہنوں کو, ہماری بچیوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے اس معاملات کے اندر بھی شرم و حیا کا عنصر سب سے زیادہ ہونا چاہیے. اور مین کام یہی ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا معلوم ہے, حضور نے فرمایا کہ اگر شرم و حیا تمہارے اندر سے نکل جائے نا, ففعل ما شئت, اس کے بعد تم جو چاہو کرو, تمہارا حال, تمہاری کیفیت جانوروں کی طرح ہو جائے گی, کوئی لگام نہیں ہے, بے شتر بے مہار آپ بن جائیں گے. تو شرم و حیا کے بارے میں کہا گیا الحیاء شعبۃ من الایمان, کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ, ایمان کا جز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان اسلام کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں, اور اس میں سے سب سے اہم شاخ جو ہے وہ حیا کا بھی معاملہ ہے. اور اگر حیا نہیں ہے تو ایمان اور اسلام نہیں ہے ہمارے اندر. یہاں تک کہ حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں میں, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب دو لوگ اس طرح سے ناجائز تعلقات قائم کر رہے ہوتے ہیں تو اس کیفیت کے اندر ایمان ان کے اندر سے نکل کے باہر آ جاتا ہے اور ایمان نہیں رہتا. اگر اس حال میں ان کی وفات ہو جاتی ہے تو آپ اندازہ کریں حامد بھائی کہ اتنی بڑی دولت کو وہ کھو کر دنیا سے وہ جا رہے ہیں کہ وہ ایمان ساتھ لے کر نہیں جائیں گے, بے ایمان مریں گے وہ اس کیفیت کے اندر. اور ایمان ان سے ڈرتا ہے, خوف کھاتا ہے, کہ ایمان ان سے ہل جاتا ہے کہ یار یہ بندہ اللہ کی اتنی بڑی حدود کو کراس کرنے کے لیے جا رہا ہے, بے باکی کے ساتھ, ڈھٹائی کے ساتھ اور بے غیرتی کے ساتھ. یعنی کہ آپ یقین کریں کہ اگر آپ انہیں سمجھانے بھی جائیں تو وہ کہتے ہیں میاں ہم نے اپنا جواب خود دینا ہے. تو بھائی اپنا جواب دینا تو آپ نے بھی, کیا جواب دینا آسان ہے؟ سوال تو پیدا کیا, جواب دینا آسان ہے؟ آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو نا, آپ ہلکا لیتے ہیں اس کو. آپ قواما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى, کہ وہ لوگ خوف کھاتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے, ان کا نفس انہیں روکتا ہے, بچاتا ہے برے کام کے کرنے کی وجہ سے. تو اگر آپ نے کہا ہے کہ ہم نے جواب دینا ہے تو پھر تو آپ بچنے والوں میں سے ہو جاتے. اگر آپ کو یہ بات یاد ہے کہ ہاں جواب میں نہیں دینا, آپ نے جواب نہیں دینا, آپ بچنے والوں میں سے ہو جاتے, کیونکہ آپ کا جواب دینے والا یاد دہانی کا عمل یہ آپ کو برائی سے بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور آخری بات اس کے اندر یہ ہے کہ جو شرم و حیا بہت ضروری ہے وہ لباس کے حوالے سے ہے. ٹھیک ہے نا, لباس کے حوالے سے بہت ضروری ہے کہ ہم اور آپ اپنی حدود و قیود کو سمجھیں. ہماری مائیں اور ہماری بہنیں مغرب کے نقالی, ان کے رسم و رواج کو فالو کرنے کی وجہ سے, ان کے نت نئے دن بنانے کے حوالے سے بے پرواہ نہ ہو جائیں, اسلام سے دور ہونے والی نہ بن جائے. عافیت, پروٹیکشن اور حفاظت اسلام کے دامن میں رہنے کے اندر ہے. عزت ہی اسی کے اندر ہے کہ میں اور آپ اور ہماری مائیں بہنیں فاطمہ کی در کی غلام بن جائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اچھا حضرت میں چاہوں گا, مختصر وقت بہت کم ہے ہمارے پاس, اگر ہم اسی شرم و حیا کے ساتھ اگر ہم تقوی کو اگر ایڈ کرنا چاہیں تو کس انداز میں کریں گے, ارشاد فرمائیے گا. جی بہت ضروری بات ہے ماشاءاللہ. تقوی کوئی آسان پروسیس نہیں ہے کہ جس کا منہ اٹھائے اور تقوی لینے والا بن جائے, بڑا مشکل کام ہے. اللہ والے اس کے لیے بڑی بڑی تگ و دو کرتے ہیں. غوث اعظم کی زندگی آپ دیکھیں, خواجہ صاحب کی زندگی آپ دیکھیں, ساری
زندگی اللہ کے راستے میں لگا دی ہے تب جا کے وہ تقویٰ کے امام بنے ہیں. یہ آسان کام نہیں ہے. میں اس میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ تقویٰ کے حاصل کرنے کا سب سے بڑا جو رستہ اس کو ٹول فراہم کرتا ہے وہ حیا ہے. اگر حیا آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا تو یو ول بی سکسیسفل ان گیٹنگ تقویٰ ان یور لائف. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقویٰ تک پہنچنے کے لیے آپ کو حیا سے گزرنا ہے, آپ کو ساتھ میں لے کے چلنا پڑے گا. اچھا سواری ہے. اگر حیا کی سواری آپ نے نہیں اپنائی تو تقویٰ آپ کا لینا امپاسبل ہے, کیونکہ تقویٰ آپ کے اندر خوف خدا آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ شرم و حیا پیدا نہ ہو. اور شرم و حیا کا معنی یہ کہ اللہ کی یاد دل میں بیٹھ جائے ہمیشہ کے لیے. سبحان اللہ. حضرت بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت احسن انداز میں تقویٰ کے حوالے سے, شرم و حیا کے حوالے سے آپ نے روشنی ارشاد فرمائی, اور یقیناً ہمارے ناظرین اس سے مستفیض ہوئے ہوں گے, اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے. اور وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو تو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے, ان کے توسل سے ہمارے پورے عالم اسلام میں ہمارا یہ پیغام جاتا ہے. تقویٰ اور حیا اور شرم و حیا کے حوالے سے آج ہم نے بات کی ہے. تو ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے. میں حضرت آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, امید کرتا ہوں آپ دوبارہ بھی تشریف لائیں گے, کیونکہ آپ کے آنے سے ہماری محفل میں 4 چاند لگ جایا کرتے ہیں. ناظرین, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اہل و عیال, اپنے پڑوسی, اپنے رشتہ دار, سب کا خیال رکھیے گا, اور وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.